السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج سے ایک بہترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے کہ آئیے اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں۔ اس سلسلے میں چند اصول ہے، ایک بعد دیگرے ان اصولوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور جو شخص ہمارے اس چینل اصلاحی باتیں کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ برائے کرم سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے ناظرین، اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں، اس کے متعلق پہلا اصول جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کافر اور مسلمان کی زندگی میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ کافر کو اللہ تعالیٰ کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہوتی، لیکن مسلمان ہر وقت اللہ رب العالمین کی یاد میں محو رہتا ہے۔ ایک مسلم اور غیر مسلم گھر میں داخل ہونے کی بنیادی فرق یہ ہے کہ غیر مسلم منہ اٹھائے ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ گھر اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن جب کوئی مسلمان اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو انہیں اس بات کا مکمل احساس ہوتا ہے کہ یہ گھر اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ عارضی طور پر ہمارے لیے ایک امانت ہے، بطور امانت کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس گھر کی قدر کرتے ہوئے اس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق اگر بنا لیا تو وہ ہمیں مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے بدلے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں دعا بہت لازمی ہے، گھر میں داخل ہونے کی اور گھر سے نکلنے کی دعا۔ اگر اسلامی گھر بنانا ہے تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ سنن ابی داؤد۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ میں تجھ سے، اللہم انی اسألک خیر المولج، اے اللہ میں تجھ سے بہتر داخلے کا اور بہتر خروج کا سوال کرتا ہوں، یعنی کہ نکلنے کا، داخلے کا اور نکلنے کا بہتر سوال کرتا ہوں۔ اور ہم اللہ کے نام کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے نام ہی کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پر ہمیں بھروسہ ہوتا ہے، یعنی بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے۔ یہ پاکیزہ کلمات اس قدر جامع ہے کہ دخول اور خروج کے متعلق بہتری کا سوال کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی اظہار کرتا ہے، اس عقیدے کا بھی اظہار کرتا ہے کہ یہ مضبوط گھر، یہ مضبوط چھتیں، یہ ٹائلز کے مکان ہمیں کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس پر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ اس پروردگار پر بھروسہ ہے جو پوری کائنات کا محافظ ہے، وہ نگران ہے، اس اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے گھر سے نکلتے وقت بھی دعا پڑھنی بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے نکلتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتا ہوں،
اور اس کی توفیق کے بغیر کسی کی ہمت اور کسی کی توفیق نہیں، یعنی اس کی اجازت کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی ہمت اور کسی کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ دعا پڑھ کر کے اگر کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے اور اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ہمیں بھروسہ ہے، اپنے مال و دولت پر، اپنے گھر مکان پر بھروسہ نہیں، بلکہ جو کچھ کرنے والا ہے اللہ رب العالمین پر، اسی کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے، اگر یہ بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے ان کے لیے 3 کلمات کہتے ہیں۔ ناظرین، وہ کون سے کلمات ہیں؟ آئیے میں سناتا ہوں کہ فرشتے ان کے لیے 3 کلمات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہدیتا، تو ہدایت دیا گیا، یعنی تجھے ہدایت دی گئی، یعنی سیدھی راہ پر چلانے کے لیے، سیدھی راہ پر تجھے چلایا گیا، اللہ رب العالمین تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اور دوسرا کلمہ ہے وَكُفِيتَ، اور تجھے دوسروں سے کفایت کی گئی، دوسروں سے بے نیاز کر دیا گیا، یعنی اللہ ہی تیرے لیے کافی ہے۔ اور تیسرا جو جملہ ہے وَأُوقِيتَ، اور تجھے بچایا گیا، یعنی کہ شیاطین اور دشمنوں سے تجھے بچایا گیا۔ یہ 3 کلمات فرشتے کہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے فَيَتَنَاحَى عَنْهُ الشَّيَاطِينُ، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، شیطان اس سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، اور ایک شیطان دوسرے سے کہتا ہے کہ اس کے لیے اب کوئی چال نہیں، ان کے گھر کے اندر کوئی ڈیرا نہیں ڈال سکتا، ان کے گھر کے اندر کوئی شیطان قبضہ کر نہیں سکتا، شیطان اس سے دور ہو جائے گا اور اس کی محافظ اللہ رب العالمین بن جائے گا، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اسلامی گھر بنانے کے لیے اس بات کی بہت ضروری ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی اور گھر سے نکلنے کی دعا ضرور پڑھی جائے، تبھی جا کر کے ہم اپنے گھر کو اسلامی گھر بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں پہلا اصول آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اسی طریقے سے دوسرا اصول آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔